أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا دوسرا رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا 8واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی رسالت پر جو لوگوں کے شبہات اعتراضات تھے ان کی حقیقت واضح کر کے ان کا جواب دیا، اور پھر نبی علیہ السلام کو تسلی اور دلاسا دیا گیا کہ لوگوں کے طنز، لوگوں کے مذاق استہزاء سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ استہزاء مذاق ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جائے گا۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ لوگوں کے کفر و شرک کے باوجود، بغاوت کے باوجود اللہ سب کو دے رہا، اللہ کے آسمان و زمین اللہ کا، تو اللہ نے اس کی وجہ بھی واضح کر دی کہ اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کرنا فرض کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ کافر کو اللہ کے ساتھ انکار، کفر کے باوجود اللہ دنیا میں ہر قسم کی ضروریات عطا کرتا ہے۔ آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت اور جگہ ہر اعتبار سے اپنی بادشاہی کو واضح کیا، اور اپنی بادشاہی بیان کر کے پھر انسان کو دعوت توحید دی کہ اپنے رب سے تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَهُ اور اسی اللہ کے لیے ہے، ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ہر وہ چیز جو ٹھہری ہوئی ہے، جو بس رہی ہے رات میں، والنہار اور دن کے اندر، دن اور رات میں جو چیز بھی آباد ہے، کوئی رات میں جیتی ہے، کوئی دن میں، یعنی یہ دن بھی وقت ہے اور رات بھی وقت ہے۔ تو رات اور دن یعنی ہر وقت میں جو چیز بھی ظاہر ہے، کوئی بھی یا دن اور وقت ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہے، کیونکہ وقت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ہر جگہ پہ بادشاہی بھی اس کی ہے، لہذا کوئی جگہ ہو، کوئی وقت ہو، ہر چیز پہ کنٹرول، قبضہ، اختیار تیرے رب کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جب اس اللہ ہر جگہ ہر وقت وہ اللہ کا ہے اور جو کچھ میں بستا ہے وہ اللہ کا ہی مطیع ہے، تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ علیم ہے، اپنے بندے کی ہر ضرورت، حاجت جو اس انسان کے کو چاہیے اللہ اس سے واقف ہے کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے، تو اور پھر وہ اس کی سنتا بھی ہے، جو کہے وہ اس کی سنتا ہے۔ جب وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر بات اس کی سنتا ہے، تو پھر بندے کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق کو، رب کو چھوڑ کسی اور کے در پہ جائے۔ اسی لیے تو اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کو اس انداز سے واضح کیا کہ دیکھو الا یعلم من خلق، تم یہ دیکھو کہ الا خبردار، یعلم وہ اللہ جانتا ہے، من خلق جو بھی اس نے پیدا کیا۔ اللہ اپنی مخلوق سے اچھی طرح باخبر ہے، میری مخلوق کی ضرورت کیا، حاجت کیا، اس کو چاہیے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جس نے بنایا ہے وہ سارے چیزوں کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ سنتا بھی ہے سب کی، تو پھر اس کو چھوڑ کے بندہ پھر بھی غیر کی طرف جائے تو یہ بدبختی ہے انسان۔ اس لیے پھر اللہ نے کھلے لفظوں میں آگے جو ہے نبی علیہ السلام کو مخاطب فرما کے ایک مسلمان کا عقیدہ جو ہے
اس کا اظہار کروایا. مایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیا، میں بنا لوں کسی کو دوست، کسی کو مددگار، جو میرا اللہ ہر وقت ہر جگہ سے جانتا ہے، میری ہر ضرورت جانتا ہے، میری ہر وقت سننے کو تیار ہے. اتخذ، کیا غیر اللہ، کیا اس اللہ کے علاوہ، اتخذ، میں بنا لوں ولیا، کسی کو دوست، پھر میں اپنے تعلق، اپنی وفا اس رب سے توڑ لوں، یہ تو پھر میرے لیے زیر مناسب نہیں ہے. میں اور وہ اللہ ہے کون؟ یعنی میں اپنے رب سے اپنا تعلق نہیں توڑوں گا، اس سے اپنی وفا نہیں موڑوں گا. فاطر السماوات والارض، کیونکہ وہ ایسا دوست ہے، ایسا مددگار ہے، ایسا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے. فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. کہ اس رب کی شان دیکھو کہ وہ رب جو میرا کارساز ہے، میرے سارے کام بنانے والا، معاملات کو سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ. کیونکہ ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار، کام بنانے والا، وکیل، سازگار. میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اپنا سازگار بنا لوں، جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا. تو دیکھو بھی کوئی بھی چیز ہے، یا آسمان ہے یا زمین، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے. جب وہی اللہ ہے تو اس چیز کی ساری ضرورتوں کو پورے کرنے والا بھی اللہ ہے. پھر آگے اللہ نے ایک اور انداز سے انکار سمجھایا کہ ذرا اپنا معاملہ دیکھو. اس رب کی شان ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اس رب کی شان اور خوبی ہے وہ کھلاتا ہے. وہ اللہ کھانے کو دیتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اسے کھلایا نہیں جاتا. اللہ کو کھانے کی ضرورت، حاجت نہیں ہے، اللہ کھلاتا ہے. بھئی دیکھو جس نے سارا کچھ تمہارے لیے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اپنی زمین کے اوپر اپنے اناج، اپنا پھل فروٹ، اپنی ضروریات، اپنے جو ہے زندگی کے معاملات چیک کرو. اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں. بنیادی چیز ہے انسان کی غذا. میں اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے کیا ہے؟ پاک ہے. وہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا وہ کھانے والا نہیں. تو انسان کی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اس رب کو جو کھلاتا ہے، کھاتا، ان کے پاس جاتا جو کھاتے ہیں کھلاتے نہیں. آپ کبھی غور کر کے دیکھ لیں، زندہ ہو یا فوت شدہ، کہ بندہ الٹ چلتا ہے، انسان الٹ چلتے ہیں، رب کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اللہ کھاتا نہیں، اللہ کھلاتا ہے. وہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تیرے سے غافل نہیں ہے، علیم ہے، سمیع ہے. تو جو کہے گا وہ سنتا، نہ بھی کہتے دل کی بھی جانتا. اور وہ کارساز بھی ہے. ولی تیری بگڑی بنانے والا، تیرے معاملہ کو سنوارنے والا بھی وہ ہے. اور نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ مسلمان، تیرا بھی یہ کہ میں ایسے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو مددگار بنا لوں، جو رب آسمان و زمین اس کا، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا. اللہ دوسرے مقام پہ انہیں جو ہے وہ جو ہے اللہ نے دوسرے مقام پر بھی یہ بات واضح کی نا کہ دیکھو کھلاتا بھی کس کو ہے. مَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چیز بھی جو زمین پہ جو رینگتی نہ کہیں پر بھی، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. ان اللہ هو الرزاق، اللہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے. جو اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے. ورنہ دنیا میں کوئی لے لو، زندہ یا مردہ، ہر ایک کو دے کے کچھ لیتے ہو. نیاز کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نیاز کیا ہے؟ نذرانہ کہنا ہے نیاز دینی. نیاز کیا ہوتی ہے؟ یہ نیاز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی کے پاس جاتے ہیں نا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو تحفہ پہلے آپ پیش کرتے ہیں نذرانہ، اس کو نیاز کہتے ہیں. بادشاہ کے پاس لوگ جاتے تھے نا پرانے دور کے اندر، بادشاہی نظام تھا، تو بادشاہ کے دربار میں جا کر کے سب سے پہلے وہ بادشاہ کے سامنے اپنی استطاعت کے مطابق تحائف، تحفے جا کے بادشاہ کو پیش کرتے، جس سے بادشاہ خوش ہوتا کہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، دیکھو میرے کیا دیکھو. پھر بادشاہوں کے پاس جو ہے وہ دنیا کا وافر کھلا مال ہوتا تھا.
ٹھیک ہے، تو وہ پھر باپ سے وہ جو ہے اس سے خوش ہو کے اس کو آگے سے نذرانوں سے اس کو جو تحفوں سے وہ بھی نواز کے بھیجتا تھا۔ یہ نیاز ہے جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سب تو پہلا نذرانہ دینا، جا کے نیاز دینی ہے، تو پھر حاجت پیش کرنی۔ وہ دنیا کا جو نظام ہے نا، لوگوں میں وہی سارا بنایا ہوا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، شروع سے لے کر کے تحیات پڑھنے تک کتنی نیاز دی ہے، پھر اللہ سے باتیں کی کہ پہلے ڈیڑھ باتیں کی اللہ سے؟ کوئی نیاز ہے کوئی؟ آپ نے روزے رکھے کو پہلے نیاز دی ہے کوئی؟ آپ حج کرنے جاتے کو پہلے نیاز مانگی ہے اللہ نے کوئی کسی سے؟ کوئی نہیں، صرف آپ کی اطاعت بندگی ہے، اللہ نے کوئی نیاز نہیں ایسی رکھی۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے وہاں جاتے ہو جہاں دینا پڑتا ہے۔ دینا تو رب نے، اعلیٰ وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ جو ہے اللہ نیاز، یہ نیاز والا سسٹم اسلام نہیں، دین نظر اسلام ہے۔ یہ فرق سمجھے، ایک نیاز ہے ایک نظر ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ نیاز کسی کے پاس بھی جا کے پہلے جو تحفہ دیتے ہو نا، پیر دا جلان دے نام دی نیاز کہ سرکار دے نام دا پہلا تحفہ ہے تاکہ سرکار وہ سارے خوش ہون گے، مڑ کے وہ سارے حال تے نظر کرم فرما کے تے ساری حاجت پوری کرن گے۔ اے داتا علی جویری دے نام دا تحفہ ہے، نیاز ہے، سرکار خوش ہون گے تے پھر اس تو بعد وہ ساڈیاں کی کرن گے، حاجتاں پوریاں کرن گے۔ اے سرکار امام حسین رحمۃ علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا تحفہ ہے، اے نیاز نظر اللہ نیاز سید حسین دے نام دی نیاز ہے۔ ہن جو او دے نام دی دیں او سات ہون گے خوش، پھر اس تو بعد او ساڈے کی کرن گے کام۔ یعنی پہلے تحفہ وہ شاہی نذرانہ سمجھے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ان سے جو ہے وہ کام کی امید۔ حالانکہ اللہ کچھ نہیں مانگتا، وہ یوتے وہ تمہیں خود دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ کھاتا۔ حالانکہ یہ نیاز نہیں ہے، سادے لفظ میں اگر کہا جائے نا، پنجابی جب ترجمہ کریے تو معنی بنتا شاہی رشوت، لیکن لوگوں نے اس کو دین بنا لیا اور بڑی عقیدت سے دی جاتی ہے، بڑی عقیدت سے کھائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے نیاز، یہ شاہی رشوت کا دوسرا نام ہے نیاز۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر ہوتی ہے کہ وہ نیکی، وہ عبادت جس کا اللہ نے ترغیب دی ہے، نفل، روزہ، ٹھیک ہے جی، صدقہ خیرات، عمرہ، حج، آپ کی استطاعت ہے پڑھیں، ہماری نفل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اپنے اوپر لازم کر لیتے یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے میں انہیں نفل پڑھاں گا، کم ہو گیا، تو اب وہ آپ نے جو اپنے جو ہے وہ نظر مانی تھی اس کی وجہ سے آپ پہ فرض ہو گیا، اب آپ اتنے نفل پڑھنے پڑیں گے۔ یا آپ نے کہا کہ میں اتنے صدقہ کروں گا، اب وہ کرنا پڑے گا، یہ عبادت ہے۔ لیکن یہ بھی صرف اللہ کے نام کی نظر ماننی جائز ہے، کسی اور کے نام کی جائز نہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ تو بار بار ہم نے یہاں شروع کیا بابا یطعم، وہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی نیاز ہے یہ سارا کھانے کا چکر ہے، اور لوگ جہالت کی وجہ سے اس کام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگو لڑائی وکری ہے دربار تو کہ نذرانہ اوقاف والوں دا ہے کہ دیوان صاحب دا۔ خیر وہ ہماری بحث نہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ لکھ کے لایا دربار ہوتے بھی نذرانہ انہاں اوقاف نے لکھ کے لایا ہوندا ہے، نذرانہ اپنے ہاتھ سے گلے میں ڈالے، اور دیوان صاحب نے مجاور انہیں لکھ کے لایا ہوندا ہے نذرانہ یہاں جمع کروائیں، کیونکہ جو گلے میں گیا وہ اوقاف کا جڑا وہ کھڈے چ گیا وہ مجاور تھا۔ بابا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امر تو مجھے حکم ملا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں، ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں، اول من پہلا وہ شخص، اسلامہ جو فرما بردار بن گیا، یعنی سب سے پہلے سر دست جو سب سے جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی بات ماننے والا، اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا، جو میں سب سے پہلا بندہ ہوں۔ اب قل، اللہ نے پھر دوبارہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ سمجھایا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں میری یہ تمنا میں سب سے پہلے اللہ کا فرمانبردار بننے والا، فرمانبرداری کرنے والا ہو جاؤں۔ تو جب نبی علیہ اللہ وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے تابع ہونے والے بنتے ہیں، تو کیا خیال ہے عام مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو سب سے بڑھ کے اللہ کا تابع نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا ولا تکونن من المشرکین، اور اللہ نبی نے فرمایا قل، اللہ نے حکم دے گا نا
ایک تو آپ یہ کہیے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہونے والا بن جاؤں، نمبر 2 ولا تکونن، اور اے پیغمبر اے انسان آپ نہ ہو جائیے من المشرکین، شرک کرنے والوں میں۔ آپ توجہ کریے کہ یہ جرم کتنا سنگین ہے۔ دیکھو نبی کے بارے میں تصور بھی گناہ ہے کہ نبی شرک کر سکتا، یہ تصور بھی گناہ ہے، یعنی یوں کہہ لو یہ تصور بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کیوں کہا کہ آپ نے شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جا؟ اصل میں یہاں شرک کی سنگینی سمجھائی ہے کہ شرک والا گناہ، شرک ہوتا کیا ہے؟ کمپنی سسٹم، حصے داری، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کا حق ہے اس میں آپ غیر کو شریک کریں گے، حصے دار بنائیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے امتیوں کو حکم دیا، جب نبی جیسا اللہ کا مقرب جنہیں ساری زندگی رب کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کی ہے، دن اپنا نہ رات اپنی، اس نبی کو حکم ہے بھی شرک نہیں کرنا، تو امتی کو تو بالولا چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ اب ہمارے حال میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو یہ نہیں پتا شرک ہوتا کیا، ولا تکون من المشرکین، مشرک میں سے نہ ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کیوں اللہ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کے نام لے کے، پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ 18 نبیوں کو، واحد سورہ قرآن کی ہے سورہ انعام، یہ بلکہ اسی سورہ میں آئے گا، سورہ انعام کے 18 نبیوں کے نام اللہ ذکر کرے گا۔ یہ ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، اس میں 18 نام آئیں گے نبی، اور یہ واحد صورت ہے جس میں ایک جگہ نبیوں کے اتنے نام ہیں، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ نبیوں کے اتنے نام نہیں آئے۔ نام لے کے فرمایا بلو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر بالفرض بفرض محال اگر وہ بھی شرک کرتے ان کے بھی سارے عمل کیا ہو جاتے، یعنی یہ عمل اتنا سنگین، یہ جرم اتنا سنگین ہے۔ اور اس کی ایک موٹی مثال لے دیں، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کیا نظر کام ہو جانا ہے؟ اللہ کو کسی وسیلے کی، سبب کی، ذرائع کی، اسباب کی ضرورت، دیکھو نا ہمیں 15 مدد چاہیے نا، فون پولیس بلانی ہو تو 15 پہ کال کرنی پڑتی نا، اگر طبی امداد چاہیے تو 1122 پہ کال جاتی نا، اگر جو ہے ہمیں اس سے علاوہ کو اور جو ہے کسی کی مدد چاہیے تو اس کے مطابق ہمیں اپنے اسباب سورس لانے پڑتے ہیں نا۔ لیکن اللہ ان وسائل کا، اسباب کا محتاج، اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو جانا۔ اب جتنے بزرگ فوت ہو گئے، ہمیں اس کی نیکی سے غرض نہیں ہے، جنہوں نے نیکی کی انشاءاللہ انہیں اللہ سے اجر دے دینا ہے، لیکن ایک انسان ان کے بارے میں جو نظریہ رکھتا ہے وہ کس قدر ظالمانہ ہے کہ وہ شرک کرتا ہے۔ شرک کیسے؟ اب ایک بندہ پیر عبد القادر جیلانی سے مانگتا ہے کہ سرکار یہ کام کر دو، اور یہ کہتا نظر سرکار کی نظر کرم ہے، نیکی فائدہ مل گیا نا، پتر ہویا، سرکار کی نظر کرم ہے، کی مطلب انہوں نے چاہا تو پتر ہویا، حالانکہ اللہ کے چاہنے نہ چاہنے سے تو کام ہوتا ہے۔ ایک طرف پوری مخلوق چاہے، رب نہ چاہے، کام ہو جائے گا۔ اگر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بندہ جیسے اس کے چاہنے سے کام ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے پھر اس میں اور رب میں فرق کیا ہوا؟ اس کے کہنے سے کام ہو جانا، وہ کہنا پتر مل جانا، وہ کہنا فتح ہو جانی ہے، بس انہیں راضی ہوئے تو میرا مقدمہ بنے لگ جانا، سرکار خوش ہوئے تو بس اپنے دن بدل جانے، پھر بارے نیارے ہو جانے نے۔ تو بھائی ارادے سے، محض چاہنے سے کوئی حالات بدل جائیں، یہ کام تو رب کے ارادے سے متعلقہ ہے، مخلوق کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محض چاہنے سے، ارادے سے کوئی کام کر دے۔ دیکھو نا، اگر محض چاہنے سے کچھ ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام زیادہ حق رکھتے تھے کہ آپ جو چاہتے وہی کچھ ہو جاتا، لیکن اللہ نے قرآن میں سمجھایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہو کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ چاہے تو ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو چاہت کے ساتھ ساتھ پورا زور لگا دیا اپنے چچا کو، یا امی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ دی، میں اللہ کا دلیل پیش کروں گا کہ آپ نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن باوجود کوشش کے چچا کو کلمہ نصیب، اگر چاہنے سے کچھ ہوتا تو جو مر گیا ہے بیچارہ، کیا وہ چاہنے سے ہو جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سرکار دی نظر کرم ہے، یہ سیدھا سیدھا کھلا شرک ہے، کہ مطلب وہ راضی ہوئے، انہوں نے میرے توجہ کی، میرے دن پھر گئے۔ کیا نظر پھیرنے سے دن پھر جاتے ہیں؟ او انما امر اذا اراد شیئا، او ارادہ کرے تو اللہ کہ ہو جا تو ہو جا، یہ رب کی شان ہے۔ بندے کو کام کرنا پڑتا ہے، وسائل اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، اس کے مطابق محنت کرنی پڑتی ہے،
یہ اوپر سے شرکیہ لوگوں نے ایک شعر بنا لیا، کہتا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بھئی کسی کی نظر سے کچھ نہیں ہوتا، اگر نظروں سے کچھ ہوتا تو نبی علیہ السلام سے عظیم نظری کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ ابو جہل پہ پڑی کہ نہیں پڑی؟ ابو اللہ پہ رسول کی نظریں پڑی کہ نہیں پڑی؟ مکے والوں پہ رسول اللہ کی نظریں پڑی کہ نہیں پڑی؟ خالی نظر نہیں، نبی کی نظر کے ساتھ تڑپ بھی یہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو دلاسا دیا، اللہ کا باقی ان نفس کا اعلی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا میرے پیغمبر علیہ السلام کیا اس غم میں آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے کہ جو ہے یہ ایمان نہیں لاتے؟ تڑپ بھی تھی، نظر بھی تھی، نظر کرم بھی تھی، اور تڑپ اور جذبات بھی تھے کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، پر رب کو جب تک منظور نہیں تھا بدل گئے۔ تو کون سا ولی ہے جو نبی سے اوپر ہو گیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی؟ اللہ کے بندو نظروں سے معاملے نہیں ہوتے، یہ ارادے سے، چاہت سے، نظر کرم سے اللہ کرے تو سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر رحمت چاہیے، اللہ کی نظر رحمت ہو بیڑے ہی پار ہے، اللہ کا جو ہے خیر کا ارادہ ہمارے ساتھ ہو بیڑے ہی پار ہے۔ مخلوق جو ہے محض چاہنے سے، محض کہنے سے، مخلوق کے محض دیکھنے سے مخلوق کچھ نہیں ہوتا، یہ حق رب کا ہے۔ اگر کسی مخلوق کے بارے میں بندہ کو ایسا ذہن رکھے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک اور بغاوت ہے، جس کو اللہ نے اس صورت میں یہاں پر فرمایا، اپنے نبی کو حکم دے کے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ آپ ہو جائیے شرک کرنے والوں میں سے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا دیجیے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کا جو کچھ ٹھہرا ہے بستا ہے آسمان راتوں میں اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا اللہ کے علاوہ میں بنا لوں کوئی کار ساز، کوئی کام بنانے والا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ قل کہہ دیجئے انی امرت، یہاں ایک اور جملہ بھی بڑا قابل غور ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ تو جیڑی 11ویں شریف کے پیچھے کہانی ہے پوری، وہ کھا دیے کھان دی کھوان دی کہ انہیں جی ایک بیڑا پیر صاحب نے ڈوبیا 12 سال بعد کڈیا۔ ڈوبیا کنے سی؟ ڈوبیا کیوں سی؟ یار نہیں زندہ، یار نے ختم نہیں دیتا سی انہیں، جی فلانا کام نہ کیتا سرکار نے منجی پٹھی کر دینی، تار دی ڈب جانی ہے۔ بابا یوت ایمو والا اللہ دی شان ہے، وہ کھوندہ ہے، اللہ کھاندہ۔ یہ اولیاء جو ایسی کہانیاں کڑی ہیں، یہ اولیاء کی شیان شان بھی نہیں ہے، اولیاء کی شیان شان بھی نہیں ہے۔ لوگ عقیدت میں یہ جھوٹ گھڑی کے بیان کرتے رہتے ہیں نا، جو اللہ کا نیک بندہ ہو وہ یار اس کا اپنا حق چل جائے وہ تب بھی نہیں کچھ کہے گا، چے جائے کہ اس کے نام کی نیاز نہ دو تو منجی بوٹھی کر دے، چے جائے کہ اس کے نام کی نیاز نہ تو مجھ مار دے، نیاز نہ دو تو تھڑا سے خون آ جائے۔ نیک آدمی ہوگا تو وہ لوگوں کا نقصان کرے گا کہ لوگوں کی بھلائی کرے گا۔ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کہانیاں کڑی ہیں وہ ان کی شان ہے کہ ان کی توہین ہے۔ میں وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قل کہہ دیجئے انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، پہلا وہ شخص جو تابعدار بن گیا، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہرگز نہ آپ ہو جانا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔